نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 195، آیت نمبر 192 سے 227 تک، لیسن نمبر 195، آیت نمبر 192 to 227۔ لفظی ترجمہ: وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَتَنزِيلُ البتہ نازل کردہ ہے، رب العالمین رب العالمین کی طرف سے، نزل بہ اتارا اس کو، الروح الامین روح الامین نے، امانت دار روح نے، علی قلبک تیرے دل پر، لتکونا تاکہ تو ہو جائے، من المنذرین ڈرانے والوں میں سے، بلسان ساتھ زبان، عربی مبین واضح عربی کے، یا واضح عربی زبان میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لفی زبری البتہ صحیفوں میں ہے، الاولین پہلوں کے، اولم یکن لہم آیا کیا بھلا نہیں ہے ان کے لیے کوئی نشانی، ان یعلمہ کہ جانتے ہیں اس کو، علماء بنی اسرائیل کے علماء، ولو اور اگر، نزلناہ نازل کرتے ہم اس کو، علی اوپر، بعض الاعجمین اجمیوں کے، یعنی اجمیوں میں سے کسی اجمی پر، فقرأہ پھر وہ پڑھتا اس کو، علیہم ان پر، ما کانوا نہ تھے وہ، بہ ساتھ اس کے، مؤمنین ایمان لانے والے، کذالک اسی طرح، سلکناہ گزارا ہم نے اس کو، فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، حتی یہاں تک کہ، یروا العذاب العلیم دیکھ لیں وہ عذاب دردناک، فیأتیہم تو وہ آ جائے گا ان کے پاس، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون اور وہ نہ شعور رکھتے ہوں گے، فیقولو تو وہ کہتے ہیں، ہل نحن کیا ہم، منظرون مہلت دیے جانے والے ہیں، افبعذابنا کیا پھر ہمارے عذاب کے ساتھ، یستعجلون وہ جلدی مچا رہے ہیں، افرأیت کیا بھلا دیکھا تم نے، ان اگر، متعناہم فائدہ دے ہم ان کو، سنین کئی سال، ثم جاءہم پھر آئے ان کے پاس، ما کانوا جو تھے وہ، یوعدون وعدہ کیے جاتے، دھمکی دیے جاتے، ما اغنا نہ کام آئے گا، انہم ان کو، ما کانوا جو تھے وہ، یمتعون فائدہ دیے جاتے، وما اہلکنا اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، من قریۃ کسی بستی کو، الا مگر، لہا منذرون اس کے لیے ڈرانے والے تھے، ذکرا نصیحت کے طور پر، وما کننا اور نہ تھے ہم، ظالمین ظالم، وما اور نہیں، تنزلت اترے،
بھی ساتھ اس کے، الشیاطین شیطان، وما ينبغی لہم اور نہیں جائز ان کے لیے، وما یستطیعون اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، انہم بے شک وہ، عن السمع سننے سے، لمعزولون البتہ دور رکھے گئے ہیں، فلا تدعو پس نہ تم پکارو، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہًا آخر کوئی دوسرا الہ، فتکونا تو تم ہو جاؤ گے، من المعذبین عذاب دیے جانے والوں میں سے، وانذر اور ڈراؤ، عشیرتک اپنے خاندان کو، الاقربین قریبی، واخفض اور جھکا دو، جناحک اپنا بازو، لمن واسطے اس کے، اتبعک جو پیروی کرے تیری، من المؤمنین مومنوں میں سے، فإن پھر اگر، عصوک وہ نافرمانی کریں آپ کی، فقل تو کہہ دیجئے، انی بے شک میں، بریء بری الذمہ ہوں، مما اس سے جو، تعملون تم عمل کر رہے ہو، وتوکل اور توکل کیجئے، علی العزیز الرحیم اوپر زبردست رحم فرمانے والے کے، الذی وہ ذات، یراکا جو دیکھتا ہے تجھ کو، حینا جس وقت، تقوم تم کھڑے ہوتے ہو، وتقلبک اور نقل و حرکت تمہاری، فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں، انہ بے شک وہ، هو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے، هل انبئکم کیا میں بتاؤں تم کو، الا اوپر، من کس کے، تنزل الشیاطین اترتے ہیں شیطان، تنزل اترتے ہیں، الا اوپر، کل ہر، افاکن بہت جھوٹے، اثیم بہت گناہگار کے، یلقون السمع وہ ڈالتے ہیں سماعت سنی سنائی باتیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان میں سے، کاذبون جھوٹے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ اور شاعر لوگ، يَتَّبِعُهُمْ پیروی کرتے ہیں ان کی، الغاوون بہکے ہوئے لوگ، الم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا، انہم بے شک وہ، فی کل وادن ہر وادی میں، یہیمون بھٹکتے ہیں، وانہم اور بے شک وہ، یقولون کہتے ہیں، ما لا یفعلون جو نہیں وہ کرتے، الا الذین مگر وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، وذکروا اللہ اور یاد کیا اللہ کو، کثیرن بہت زیادہ، وانتصروا اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد اس کے، ما ظلموا جو وہ ظلم کیے گئے، وسیعلم الذین اور عنقریب جان لیں گے وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ای منقلب کون سے انجام کو، ینقلبون بے شک وہ یعنی قرآن مجید،
لتنزیل البتہ نازل کردہ ہے، رب العالمین رب العالمین کا۔ فرعون نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے وما رب العالمین، کہ رب العالمین کون ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی خوب وضاحت فرمائی۔ تو وہ رب جس نے زمین و آسمان بنائے اور جو ان سب چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے، ان کو پالنے والا ہے، ان کے اول و آخر کا مالک ہے، اسی نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا اور قرآن مجید نازل کیا۔ یہاں لفظ تنزیل استعمال ہوا ہے، نزل سے ترتیب اور اہتمام کے ساتھ یک بعد دیگرے اتارنے کے لیے آتا ہے۔ انزلہ میں ترتیب ہوتی ہے، یک بار اتارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اتارنے کے لیے، لیکن تنزیل کا لفظ جو ہے یہ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا ترتیب کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اتارنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کردہ ہے اور رب العالمین نے اسے بہت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ نزل بہ اترا ہے اس کے ساتھ، یعنی اس کو لے کر، الروح الامین یعنی جبریل امین۔ تمام پیغمبر بھی امین تھے اور پیغمبروں کے پاس وحی لانے والا جبریل جو سب فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی امین ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترا ہے، علی قلبک تیرے دل پر۔ قرآن کا نزول دل پر ہوا ہے، کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیوں اترا ہے قرآن؟ لتکون، تاکہ تو ہو جائے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے، خبردار کرنے والوں میں سے۔ یہاں منذرین آیا ہے، منذر نہیں آیا۔ منذر کی جمع منذرین، نذیر ہی کی طرح۔ کس چیز سے خبردار کرے؟ آخرت کے انجام سے۔ بلسان عربی مبین، عربی زبان میں جو کھول کر مطلب بیان کرنے والی ہے، خود بھی واضح ہے اور واضح کرنے والی بھی ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی قرآن، لفی زبر الاولین، البتہ پہلوں کے صحیفوں میں بھی ہے۔ زبر، زبور کی جمع کتابیں، صحیفے، اولین اول کی جمع پہلے لوگ، اور پہلوں سے مراد یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے پہلے کی اقوام بھی۔ تو سورت کے اختتام پر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو اب اس آخری امت پر رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اتری ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہو کی ضمیر قرآن ہی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کی دلیل ہمیں قرآن پاک کے دوسرے مقامات سے بھی ملتی ہے۔ سورۃ الواقعہ 77 سے 80 میں آتا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ تو وہاں قرآن کریم کی بات کر کے واضح طور پہ فرمایا گیا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ سورۃ الزمر کے پہلے آیت میں بھی فرمایا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، رب العالمین کی طرف سے آئی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی اور بنائی ہوئی یا گھڑی ہوئی نہیں، یہ اس کی کتاب ہے۔ اور پھر ہم تک کیسے پہنچی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی؟ جبریل امین کے ذریعے۔ اور جبریل امین نہ صرف یہ کہ آپ کی طرف وحی لے کر آئے، بلکہ پہلے رسل کی طرف بھی۔ سورۃ البقرہ 97 میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ کہہ دیجئے جو بھی کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے یہ کلام آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے اتارا ہے۔ تو نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اور قلب کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ قلب انسانی جسم کے سارے اعضاء میں سے، سارے آرگنز میں سے سب سے زیادہ
ادراک کی حس رکھتا ہے. ادراک کس کو کہتے ہیں؟ پرسپشن کی، پرسیو کرنے کی، سمجھنے کی، محسوس کرنے کی. باقی سارے اعضاء اسی کے ساتھ متعلق. یہ زندہ ہے تو سب جسم زندہ ہے، یہ مر جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے یہی دھڑکنا شروع کرتا ہے، کام کرنا شروع کرتا ہے. اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، جیسے یہ پیچھے بھی، کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ یہ آپ کے دل پر اترا ہے، دماغ پر نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہدایت کے حاصل کرنے میں بھی، سیکھنے اور سمجھنے میں بھی دل کا ایک اہم رول ہے. جب تک کسی کے دل پر قرآن نہ اترے، جب تک دل اسے قبول نہ کرے، تو جتنا بھی سمجھ میں آ جائے وہ عمل میں نہیں ڈھلتا. یعنی اگر آپ قرآن پاک کے معنی جانتے ہیں، تفسیر جانتے ہیں، تفصیل جانتے ہیں، فقہی بحثیں خوب جانتے ہیں، لیکن جب تک نزول کتاب قلب پر نہ ہو اس وقت تک عمل میں نہیں ڈھلتا. کیونکہ جو چیز قلب میں جاتی ہے پھر وہ پورے جسم اور پوری روح کا حصہ بن جاتی ہے. یعنی خود بخود پھر عمل اس کے مطابق ڈھلنے لگتے. اور نہ صرف یہ کہ قرآن، کوئی بھی چیز جو ہمارے دل کو لگ جاتی ہے پھر ہم اسے حاصل بھی خوشی سے کرتے ہیں، سمجھتے بھی بہت اچھی طرح ہیں، سنتے بھی اچھی طرح ہیں، اور اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں. تو پھر قلب پر اتری اور قلب سے قلب تک جانے والا کلام ہے. اور اگر کسی کا قلب مردہ ہو یا قلب بند ہو، لاکڈ اپ ہو، تو پھر یہ کتاب سمجھ نہیں آتی. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے. تو اس کتاب کے لیے دل کھولنے کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی سورۃ الحج 46 میں آتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. آنکھوں سے تو بہت سے لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، دن رات تلاوت کرتے رہتے، لیکن سمجھتے کچھ نہیں. اور بعض اوقات سمجھتے بھی ہیں تو غور و فکر نہیں کرتے، دل سے قبول نہیں کرتے، اس لیے عمل بھی نہیں بدلتا. کیا منافقین قرآن کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے تھے لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا تھا؟ کیا کفار قرآن نہیں سنتے تھے لیکن عمل نہیں بدلتا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، سیل کر دی، بند کر دیے، قفل چڑھا دیے. تو جب تک یہ قفل نہ کھلے اس وقت تک قرآن اندر نہیں جاتا. اور جب اندر چلا جاتا ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت انسان کو روک نہیں سکتی، خواہ اس کے راستے میں کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں، عمل کر کے چھوڑتا. جو یہ کہتا ہے وہ انسان کر گزرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں. جیسے کہ سورۃ الاعراف کے شروع میں بھی آتا ہے الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، کہ یہ اتارا ہی کس لیے گیا ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ بلسان عربی مبین، قرآن دراصل عربی زبان میں ہے. اگر اردو میں کوئی ترجمہ کر لے یا انگریزی میں تو اس کو آپ قرآن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ عربی زبان ہی میں ہے. بلسان عربی مبین، اور عربی مبین میں ہے، فصیح عربی میں ہے، جو اپنے معنی کو خوب واضح کر سکتا ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ قرآن جو ہے قرآن کی طرف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے. لفی زبر الاولین، پہلوں کے صحیفوں میں بھی ہے. یعنی جو تعلیمات قرآن مجید کے اندر ہیں وہ پچھلی کتابوں میں بھی تھی. اور اگر ہم سمجھے کہ یہ کی ضمیر راجع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا کہ آپ کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی تھا. سورۃ الصف کی آیت 6 میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بہت واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی بنی اسرائیل کو. اور اسی طرح یہود کے پاس بھی یہ خبر موجود تھی، اور آپ کے آنے سے پہلے
وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت 89 میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہو یا صاحب قرآن، ان کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا۔ اسی لیے یہود آپ کے آنے سے پہلے آپ کا انتظار کر رہے تھے اور سب اس بات کو مانتے تھے کہ ایک رسول ایسا آئے گا، لیکن جب آ گیا تو پھر حسد کے مارے اس کا انکار کر بیٹھے۔ اب یہ سورت مکی ہے اور مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کلام کو مت جھٹلاؤ، اسے اللہ نے بہت اہتمام کے ساتھ فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے، اور ایک خاص مقصد کے لیے کتاب آئی ہے، عربی زبان میں ہے، پہلی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، کیا اس کتاب کے ساتھ تم یہ معاملہ کر رہے ہو، اس کا حق نہیں دیتے، اس کو مان کر نہیں دیتے ہو جو رب العالمین کی کتاب ہے، اور تم نے اپنا حصہ یہ لگا رکھا ہے اس میں کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، سورۃ واقعہ میں جیسے آتا ہے۔ تو اس کتاب سے بے اتنائی برتنا اور اس سے منہ موڑ جانا اور اس کی قدر نہ کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ پھر مزید فرمایا اولم یکن لہم آیتن، کیا پھر نہیں ان کے لیے ایک نشانی، کن کے لیے؟ اہل مکہ کے لیے، اور نشانی سے مراد دلیل، کس چیز پر؟ قرآن کی صداقت پر۔ کیا دلیل؟ ان یعلمہ، کہ جانتے ہیں اس کو، کس کو؟ قرآن کو۔ علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء، یعنی بنی اسرائیل کے علماء اس کو جانتے ہیں، عام طور پر ان کے تمام علماء اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کا کلام ہے اور جو کچھ اس میں آیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن خاص طور پر وہ علماء جو مسلمان ہو گئے تھے، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ اصل میں اہل مکہ کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن کی صداقت پر یہ بات بھی دلیل ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مذہبی معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے۔ فرمایا کہ جن کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بھی اس کو اللہ کے کلام کے طور پہ جانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سب تو نہیں مانتے، لیکن جو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا یہ کلام ہو، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اتنا واضح طور پہ پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نجاشی نے جب سورت مریم سنی تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ یہ وہی روح ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں بولی تھی، یعنی وہی کلام ہے، اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ پھر انہیں قرآن کا جو کانٹیکسٹ ہے، یہ جو کلام ہے، یہ جو الفاظ ہیں، اس کی طرف متوجہ کیا۔ پیچھے فرمایا بلسان عربی مبین، اور پھر یہاں فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم نازل کرتے اس کو، کس کو؟ قرآن کو، عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، بعض اجمیوں پر، یعنی جو عرب نہ ہوتے۔ اعجمی جو ہے، ایک ہوتا ہے اجمی، اجمی ہوتا ہے غیر عرب۔ اجمی کا لفظ کس سے ہے؟ عجم سے، گنگا۔ عرب اپنے آپ کو بولنے والا اور باقی سب لوگوں کو گنگا سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان میں ایسی فصاحت نہیں، بات پوری طرح واضح نہیں کر سکتے۔ اور اعجمی جو ہے یہ غیر فصیح کو کہتے ہیں، خواہ وہ عرب ہو یا نان عرب ہو۔ عربوں میں بھی اگر کوئی شخص فصیح اللسان نہ ہو تو اس کو بھی اعجمی کہا جاتا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم نازل کرتے اس کو، عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اوپر بعض اعجمی کے، اوپر کسی اعجمی کے، یعنی غیر فصیح کے یا غیر عرب کے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ پڑھتا اس کو ان پر۔ کون پڑھتا؟ وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا جاتا غیر عربوں میں سے، کن پہ پڑھتا؟ اہل مکہ پر۔ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، نہ تھے وہ اس پر ایمان لانے والے، کیونکہ یہ خود کو زبان کا ماہر سمجھتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن لغت قریش میں نازل ہوا ہے، تو خاص طور پہ اہل مکہ جو تھے ان کو اپنے فصیح اللسان ہونے اور زبان دان ہونے پر بہت ناز تھا۔ ان کے ہاں بڑے بڑے شعراء تھے اور بہت
عجیب و غریب طریقوں سے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا کرتے تھے. جیسے پچھلے اقوام کے جو واقعات آپ نے پڑھے اس میں ہر قوم کی ایک خاص خصوصیت آپ نے دیکھی، اور اس میں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون تھے؟ شعراء عرب. فرمایا کہ تم دیکھو تو صحیح کہ اس کتاب نے اور اس کلام نے آ کر سب کو خاموش کر دیا ہے. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں یہ خصوصیت نہ ہوتی، اور اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہ ہوتا، کسی اور پہ نازل ہوتا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اپنے بارے میں کیا فرماتے؟ انا افصح العرب، کہ میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. تو اگر آپ کے سوا کسی اور پہ اترتا جو ویسا فصیح نہ ہوتا تو پھر بھی تو یہ نہ مانتے، پھر بھی تم قبول نہ کرتے. تو بہرحال پہلی بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ اس کتاب کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں. اور ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی مانتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب وہ ان پہ پڑھی جاتی ہے قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو مانتے ہیں. إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان تھے. یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اس کو پڑھتے ہی سنتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور وہ اسلام لے آئے. اور ویسے بھی ان کے ہاں ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا. سورۃ الاعراف 157 میں آتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی جس کو وہ اپنے ہاں کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں. کون؟ علماء بنی اسرائیل، تورات اور انجیل میں. تو وہ کیوں نہ جانے؟ سب نشانیاں وہاں موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس قرآن کی صداقت کی دلیل کیا ہے کہ یہ افصح العرب پر اترا ہے. سورۃ فصلت آیت 44 میں بھی آتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور پھر یہ کہ ان کے ماننے میں اور مشکل ہوتی. تو یہ ساری حجتیں ان کے خلاف تمام کی جا رہی تھی. کس لیے؟ تاکہ وہ اس کتاب کی صداقت کو مان جائیں. مانتے تھے لیکن قبول کر لیں. کذالک، اسی طرح، سلکناہ، ہم نے داخل کیا اس کو. سلک یسلک داخل کرنے کے لیے آتا ہے. فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں. اب اس کا اشارہ سلکناہ میں ہو کی ضمیر کس طرف جاتی ہے؟ یا تو قرآن کی طرف یا پھر تکذیب اور تکفیر کی طرف. اگر ہم اس کو اس معنی میں لیں کہ اسی طرح ہم نے اس کو داخل کیا ہے مجرموں کے دلوں میں. مجرموں سے مراد کون ہے یہاں؟ اہل مکہ. اور اہل مکہ میں سے سب نہیں بلکہ جو اس کو ماننے والے نہیں تھے. اب جو مانتے نہیں تھے تو ایسا نہیں تھا کہ انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وہ اسے پڑھتے تھے، اسے سنتے تھے، لیکن قبول کرنے سے انکاری تھے. یہ قبول کرنا کس وجہ سے تھا؟ دشمنی کی وجہ سے تھا، اناد کی وجہ سے تھا. اب ان کے دلوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ قرآن ان کے دلوں میں داخل تو ہو گیا ہے لیکن ان کے گلے کی پھانس بن گیا ہے. نہ تو انکار کر پا رہے ہیں اور نہ ہی قبول کر پا رہے ہیں. اور وہ ایک ایسے شک میں ہیں اور ایک ایسی کیفیت میں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بے چین ہیں. جیسے دوسری جگہ بھی آتا ہے نا کہ وہ بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں اس کی طرف سے. اور دوسرا معنی کیا کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کو یعنی اس تکذیب اور تکفیر کو ان مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے. اب چونکہ یہ جھٹلانے پہ تلے ہوئے ہیں لہٰذا یہ مان کے نہیں دیں گے. اور یہ بھی کس شخص کا حال ہوتا ہے؟ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا کہ کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، چونکہ پہلی بار نہیں مانے تو اب کیا ہے؟ ضد کا شکار ہو گئے. اب آپ دیکھیے کسی بھی ایسے شخص کی کیفیت، ذرا سوچئے کہ اس کا دل ایک بات کی گواہی دے رہا ہو، یعنی کسی بھی بات یا کسی بھی واقعے یا کسی بھی حقیقت کے بارے میں اگر کسی کا دل گواہی دے رہا ہو کہ یہ بات بالکل درست ہے، سچ ہے اور حق ہے،
اور زبان اس کا انکار کر رہی ہو، تو اس کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی؟ بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے نا، انسان چین تو نہیں پا سکتا. مثلا اگر آپ نے کسی کو ناروا کوئی بات کہہ دی، اور کسی سچے انسان کو جھوٹا کہہ دیا، یا کسی پہ کوئی الزام تراشی کر دی، یا کوئی غلط بات کسی کے بارے میں کہہ دی، اب اس غلطی کو ماننا انا کا مسئلہ ہے کہ ہم مانیں گے نہیں، حالانکہ دل کیا کہتا ہے؟ غلط کیا ہے تم نے، ضمیر کے چوکے لگا رہا ہے، لیکن حق کا اعتراف نہیں کیا جا رہا. تو ایسے میں کیفیت کیا ہوتی؟ ایک بے چینی کی، اور ایک اندر کی ندامت، اور ایک احساس جرم ہے، وہ انسان کو پریشان کرتا ہے. تو کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے داخل کر دیا ہے اس کو مجرمین کے دلوں میں. کس طرح داخل کر دیا ہے؟ یعنی جس طرح علماء بنی اسرائیل اس کو جانتے ہیں، اور جس طرح یہ اس کو خود بھی پہچانتے ہیں کہ یہ کلام کسی غیر عرب کا نہیں. کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ وہ کیا الزام لگاتے تھے کہ اس کو کوئی اجمی سکھاتا ہے، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ یہ صبح شام اس پر املا کرائی جاتی ہے. یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا تھا. تو ایک شخص جو جھوٹے پروپیگنڈے پہ تلا ہوا ہو، حق اس کے سامنے واضح ہو، اور وہ اس کو مان کر نہ دیتا ہو، تو کہا تم نہیں مانتے نہ مانو. تم نہیں بھی مانتے تب بھی تم دیکھو کہ یہ تمہارے دلوں کے اندر پار کر چکا ہے، یہ تمہیں گھائل کر چکا ہے. اور دوسرا معنی کیا کیا گیا ہے کہ یہ محض ضد کا شکار ہے. اب چونکہ ان کے دلوں پہ ٹھپا لگ چکا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ضد میں آئے ہوئے ہیں، لہذا یہ ضد چونکہ ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے تو اب یہ مان کے نہیں دیں گے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین. سورۃ الانعام آیت 7 میں آتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. ان کی ضد کا عالم کیا ہے کہ اگر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی ان کو دی جاتی، اس کو وہ ہاتھ سے چھو لیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. پھر بھی یہ نہیں ماننے والے تھے. کیوں؟ تکذیب اور تکفیر کی وجہ سے انکار کر چکے، جھٹلا چکے. تو جو شخص حق کا انکار کر دے پھر اس کے لیے حق کو قبول کرنا مشکل ہوتا. اسی لیے فرمایا لا یؤمنون بہ، یہ مانیں گے ہی نہیں اس کو، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. کس پر؟ قرآن پر. کیوں؟ دشمنی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. کب لائیں گے؟ حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب. جب دردناک عذاب سامنے آئے گا تو پھر اس وقت ان کی ضد ٹوٹے گی، اور اس وقت یہ کہیں گے ہاں اب ہم مانتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ضدی قسم کے ہٹے کٹے مجرم ہوتے ہیں جو کسی بات سے نہیں مانتے، لیکن جب ان کے اوپر کسی سزا کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ٹوٹ جاتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ریگریٹ کرتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں، مانتے ہیں. اس وقت ماننے کا کیا فائدہ؟ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، پس آئے گا ان کے پاس اچانک. بغتتاً کا معنی ہوتا ہے یکدم، اچانک، یکایک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے جا سکتے ہیں کہ ایمان لا سکیں. لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ. الحجر 8. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. المؤمن 85. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. سورۃ یونس 96 اور 97. اب ان ساری آیات کو ذرا ایک اس میں دیکھیں، یعنی شروع سے لے کے آخر تک سامنے رکھ کے سمجھیں. میں اس کی تلاوت آپ کو سنواتی ہوں، پھر آپ غور کریں کہ ان آیات کے نزول کا مقصد کیا ہے، کیا میسج اور کیا سبق ہے ان آیات کو. تو جس طرح پچھلی اقوام نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، واضح صریح نشانیاں دیکھنے کے بعد، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا جبکہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، عصا دیکھا، ید بیضاء دیکھا، جادوگروں کا مقابلہ دیکھا، لیکن نہیں مانا. کیوں؟ ضد اور تکبر، اناد، ہٹ دھرمی. یہی حال اہل مکہ کا تھا. یہ بھی فرعون کے نقش قدم پہ چل رہے تھے. وہاں ساری نشانیاں پیغمبر کے حق میں ثابت ہو گئی تھی کہ وہ سچا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اس کو انہوں نے کیا کہہ کے ٹالنا چاہا؟ جادوگری، اور تم سب کے استاد ہو جادو میں. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا؟
قرآن. قرآن کی سچائی پر سارے دلائل یہاں جمع کر دیے گئے. کیا ہے یہ قرآن؟ رب العالمین کا کلام ہے، روح الامین لائے ہیں، دل پہ اترا ہے، اس مقصد کے لیے آئے، عربی مبین میں ہے. زبر الاولین میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، علماء بنی اسرائیل بھی اس کو جانتے ہیں. یہ اجمیوں کا کلام نہیں، اگر ہوتا ایسے تو تمہیں خوب پتہ چل جاتا، اور تمہارے دلوں میں بھی اتر چکا ہے. سلکناہ فی قلوب المجرمین، لیکن نہیں مانیں گے. کیوں؟ ایک وہ چیز ہوتی ہے نا کہ جو ہمارے لیے نئی انوکھی ہوتی ہے، جو پہچاننا مشکل ہوتی ہے، ذرا جھجک کے قبول کرتا ہے انسان، اور ایک وہ چیز جس کے آپ ماہر ہیں، ماسٹر ہیں، وہ جو آپ کو پوری طرح سمجھ آتی. اب دیکھیے کہ اگر ہم جیسوں کو کوئی عربی میں چیز سنائی جاتی تو شاید ہم سمجھ نہ پاتے، اور ہمارے لیے ایک انوکھی چیز ہوتی تو ہم اس کی حقیقت یا اس کی اصلیت نہ بتا سکتے، نہ مان سکتے. لیکن ان کے لیے کیا مشکل تھی. ایسے ہی نا کہ مثلاً آپ کو اگر کسی دوسرے ملک کا کھانا کھلایا جائے، کوئی چائنیز ڈش یا کوئی اور کورین یا تائیوان کا کھانا، تو آپ کے منہ میں اس کا ٹیسٹ جب آئے تو آپ کیا کریں گے؟ تھوڑی سی حیرانی، تھوڑی سی بے چینی، اور تھوڑی سی یعنی اس کو ایکسپٹ کرنے میں دیر لگے. لیکن اگر آپ کے اپنے ملک یا کلچر میں سے کوئی اعلیٰ درجے کی چیز، کوئی بھی کھانا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی ٹیسٹ فرق ہوتے ہیں نا، تو سب سے بہترین ٹیسٹ کی چیز اگر آپ کو کھلائی جائے تو آپ کھا کے کیا کہیں گے کہ میں تو اس کو نہیں پہچانتی اور میں تو نہیں مانتی. تو یہ بالکل اسی قسم کی بات تھی کہ ان کا ادبی ذوق بہت ٹاپ کا ذوق تھا، یعنی بہت زبردست کلام دان تھے. اور ان کے سامنے جب قرآن آیا تو کیا ایسی بات تھی کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا؟ سب پتہ چل رہا تھا، پوری طرح اس کا ٹیسٹ لے چکے تھے، روز روشن کی طرح واضح تھا. لیکن صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ماننا نہیں چاہتے تھے. حتی یروا العذاب العلیم. جادوگر تو سجدے میں گر پڑے تھے. سمود کی اونٹنی جب باہر پتھر سے نکل کے آئی اور سارا پانی پی جاتی تھی تو کیا وہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے معجزہ ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے نکلا ہے، اور پھر نہیں مانتے تھے. تو اسی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب اتر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے بیچ میں رہے، ایسا کبھی کوئی کلام، کوئی جملہ بھی نہیں بولا. تو اس اعلیٰ درجے کے کلام کو جاننے پہچاننے کے بعد پھر کہتے ہو کہ یہ کسی اور کی طرف سے آ رہا ہے. جیسے انسان کی بے حسی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب انسان پہلی بار جھٹلا دیتا ہے تو پھر آگے سے وہ ایک مہر لگ جاتی ہے جو لاک اپ ہو جاتا ہے، پھر انسان کے لیے اس کو کھولنا مشکل ہوتا ہے. ان میں سے بھی جو لوگ ماننے والے تھے وہ مانتے چلے گئے، لیکن صرف ضد کی وجہ سے انکار تھا. پیچھے بھی آپ دیکھیے، پچھلے جتنے بھی ہم نے واقعات پڑھے، ہر واقعے کے بعد آپ نے غور کیا کہ انکار کی وجہ ہر جگہ ایک ہی تھی، اور وہ تکبر تھا، خود کو بڑا سمجھنا. اور یہاں بھی یہی چیز ہے، یعنی زبان و ادب کے ماہر ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا اعتراف کرنے کے باوجود اگر اس کلام کو نہیں مان رہے تھے تو اس کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی اور تکبر. اور جب عذاب آئے گا تو پھر اچانک آئے گا، اور اس عذاب سے مراد موت بھی ہو سکتی، اور دنیا یا آخرت کا کوئی اور بڑا عذاب بھی ہو سکتا ہے. اور وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہ چلے گا. اس وقت مانیں گے لیکن اس وقت ماننا فائدہ نہ دے گا. فیقولوا هل نحن منظرون، پھر کہیں گے اب تھوڑا سا وقت ملے گا ہمیں کہ ہم ذرا مان جائیں، اور اس وقت نہ دیا جائے گا. افبعذابنا یستعجلون، کیا پھر ہمارے عذاب کے ساتھ وہ جلدی مانگ رہے ہیں، جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا ہمارا عذاب وہ جلدی مانگ رہے ہیں، نہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سورۃ انفال 32 آیت میں آتا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ. اتنی سخت باتیں کرتے تھے یہ کہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیں. کسی پیغمبر کے پاس جا کے ایسا مطالبہ کرنا انتہائی نادانی کی بات ہے. سورۃ الاحقاف میں اور 2 اور سورتوں میں آتا ہے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ کرتے ہو، دھمکی دیتے ہو، کیوں نہیں لے آتے وہ عذاب. الشعراء 187 میں آتا ہے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ
الرعد 6 میں آتا ہے یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ. تو یہ بھی کس بات کی علامت تھی؟ ہٹ درمی کی، سخت دلی کی. افرأیت ان متعناہم سنین، کیا پھر تم نے دیکھا کہ اگر ہم ان کو فائدہ دیں، دنیاوی ساز و سامان دیں، سنین کئی سال، سنین کس کی جمع؟ سنت ان کی. اور افرأیت کا کیا معنی غور کیا تم نے؟ اور دوسرا معنی جو امام راغب کرتے ہیں، بتاؤ مجھے، اخبرنی. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آ جائے ان کے پاس جو تھے وہ وعدہ کیے جاتے، یعنی عذاب. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، نہ کام آئے گا ان کو جو تھے وہ دنیاوی ساز و سامان دیے گئے، فائدہ پہنچائے گئے. یا دوسرا معنی ہے کیا کام آئے گا ان کو جو بھی انہیں دنیا میں ساز و سامان دیا گیا. یہاں جو ما ہے یا استفہامیہ ہو سکتا ہے یا نافیہ. استفہامیہ کا کیا معنی؟ کیا کے معنی. تو کیا کام آئے گا ان کو جو وہ ساز و سامان دیے گئے، نہیں دنیا کا مال و اسباب. اور دوسرا معنی کیا کہ نہیں کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا. تو پیچھے بات کی گئی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ نہیں مان رہے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھے، اور وہ عذاب ان پہ آ کے رہے گا، اور ایسے آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے گا. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمیں مہلت دی جائے، لیکن اب ان کا حال کیا ہے کہ اس عذاب کو مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں جلدی آئے ہمارے پاس. فرمایا کہ اس کے آنے میں اگر کچھ وقت لگ بھی جائے تو وہ آ کر رہے گا. افرأیت ان متعناہم سنین، کئی سال بھی یہ دنیا میں عیش کر لیں اور پھر وہ عذاب ان کے پاس آئے تو اس وقت ان کو یہ دنیاوی ساز و سامان کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں چونکہ دنیا میں بہت کچھ ملا ہے تو وہاں بھی بہت ملے گا. سورۃ الکہف میں گزر چکا نہیں مضمون. کیا کہتے تھے؟ ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں یہاں ملا ہے، ہمیں وہاں بھی مل جائے گا. اول تو یہ کہ آخرت ہونی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو اس سے بھی بہتر ملے گا مجھے. لیکن وہاں حال کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں ملی ہوں گی، اسے جہنم کا ایک جھونکا دے کے پوچھا جائے گا کبھی کوئی راحت و آرام دیکھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ کبھی نہیں دیکھا. دنیا کی عیش و عشرت، کسی شخص کا دنیا میں زیادہ ترقی حاصل کر جانا اسے آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا اور اللہ کا اطاعت گزار نہ ہو. سورۃ البقرہ 96 میں آتا ہے وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، لمبی عمر، 1000 سال مل جانا بہرحال اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اچھا بات یہ کہ یہ کہا کیوں جا رہا ہے؟ افرأیت ان متعناہم سنین، کیونکہ یہ عذاب جلدی مانگتے تھے، عذاب آ نہیں رہا تھا ان کے کہنے کے مطابق یا مانگنے کے مطابق. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کی گھڑیاں اور طویل کر دی تھی. تو یہ کیا سمجھنے لگے تھے؟ ہم سب صحیح ہیں اور کوئی عذاب وغیرہ نہیں آنا، یہ سب جھوٹی باتیں. یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ ایک شخص غلط کرے اور اوپر سے دھمکیاں بھی دے اور ایسی باتیں بھی کرے کہ اگر میں غلط ہوں تو میری پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی، اور اس کی بظاہر اور فوراً پکڑ بھی نہ ہو تو وہ کیا سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو سالوں بھی جینے دیں اور خوب دنیا کا ساز و سامان دیں تو جب ان کی پکڑ ہوگی تو کیا اس وقت یہ ساز و سامان ان کے کچھ کام آئے گا؟ کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ فائدہ نہ ہوگا. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون. سورۃ اللیل آیت 11 میں آتا ہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب وہ خود ہلاک ہو گیا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا. وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی، الا مگر، لہا اس کے لیے، منذرون ڈرانے والے تھے. کچھ بستیوں کا ذکر تو پیچھے گزرا اور باقیوں کا عمومی ذکر کر دیا گیا کہ دنیا میں جتنی بھی بستیاں آباد ہوئیں ان سب کی طرف اللہ نے رسول بھیجے. کس لیے؟ ہدایت کے لیے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، وہ جو پہلے دن کہا گیا تھا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جاتے ہوئے، تو اللہ نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا اور ہر جگہ ہدایت کا سامان کیا. اصل میں یہ بات اس لیے بھی کی گئی ہے کہ ہم عموماً جو
واقعات پڑھتے ہیں وہ عرب کے علاقے کے قریب قریب کے جو مقامات ہیں ان کے، تو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور اگر آپ ویداس کو دیکھیں تو ان میں بہت سی ایسی تعلیمات ملتی ہیں جو قرآن پاک کے بہت مماثل ہیں۔ پھر اسی طرح خاص طور پر عرب کے علاقے میں بھی کئی ایک پیغمبر آئے، مثلا ہود علیہ السلام جو احقاف کے علاقے میں آئے تھے۔ 5 نبی جو ہیں وہ عرب کے علاقے میں خاص طور پر مشہور ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور باقی بستیاں مکہ کے علاوہ جو نہیں مانے وہ کیا ہوئی؟ تباہ ہوئی۔ فرمایا کہ ان کی تباہی سے پہلے ہم نے ان کی طرف ہدایت بھیجی تھی، اور ان جنرل بھی تھا، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان کیا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 15 میں آتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ سورۃ القصص 59 میں آتا ہے وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون۔ سورۃ یونس 44 میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ تب انشاءاللہ کسی اسائنمنٹ میں آپ کو میں دوں گی کہ اس آیت کی تفسیر میں 3 مزید آیات کا حوالہ دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس وقت آپ کو یہ ریفرنس کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون۔ ذکرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تذکرہ، نصیحت کے لیے۔ کون آئے تھے نصیحت کے لیے؟ منذرون۔ وما کننا ظالمین، اور نہ تھے ہم ظالم نہ تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بغیر خبردار کیے لوگوں کو پکڑ لیں۔ ہم نے پہلے لوگوں کو نصیحت کی، اور اس کے بعد جب وہ نصیحت نہیں مانے تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اور ذکرہ پیغمبروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی منذرون کا بدل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبر کیا تھے؟ مجسم نصیحت، یعنی سراسر نصیحت، کہ ان کی زبان بھی نصیحت کرتی تھی اور ان کا عمل جو تھا، ان کی پوری شخصیت جو تھی وہ بھی کیا تھی؟ چلتی پھرتی یاد دہانی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کانا خلقہ القرآن۔ تو ذکرہ سے کیا مراد ہے یہاں اگر آپ سے سوال کیا جائے؟ نصیحت کون سی؟ جو پیغمبر کرتے تھے یا پھر پیغمبر خود؟ یعنی ذکرہ سے مراد پیغمبروں کی بات بھی یا پھر خود پیغمبر، مجسم نصیحت۔ وما کننا ظالمین، اور نہ تھے ہم ظالم۔ کیا مطلب ظالم نہ تھے؟ کہ بغیر خبردار کیے جا کے پکڑ لیں، بغیر نصیحت کیے، بغیر ہدایت دیے، جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 15 بہت اچھی طرح واضح کر رہی ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ چلی اتنی بات، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، انسان پھر اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ضد کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں ایک تو تعصب کہ پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں، حسد، احساس برتری۔ اب یہاں آیت نمبر 210 میں ان کے کچھ مزید شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جبریل امین نہیں، شیاطین قرآن لے کر آتے ہیں۔ ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ وہ جو ماننا نہ چاہے، ایسا شخص بیکار کی حجتیں کرتا ہے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیاطین ایسا کلام لائیں۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور نہیں اتری ساتھ اس کے شیاطین کی جماعت، یعنی اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے۔ تنزلت مؤنث ہے، بیسیکلی مراد ہے شیاطین کی جماعت، جیسے کہ اہل مکہ کا گمان تھا۔ وما ينبغی لہم، اور نہیں زیب دیتا ان کو۔ وما یستطیعون، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے۔ کون نہیں استطاعت رکھتے؟ شیاطین۔ اب 2 وجوہات بتائی گئی ہیں کہ شیاطین اس کلام کو لے کر نہیں اترے۔ نمبر 1
یہ بات ان کو زیب ہی نہیں دیتی. کیوں؟ کہاں شیاطین، کہاں ان کے مقاصد، اور کہاں یہ کلام اور اس کلام کی خوبی، فصاحت اور اس کے اندر پائی جانے والی نصیحت، اس کے معنی. کلام کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر انسان کا یا کسی کا بھی کلام اس کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. جو کچھ وہ ہوتا ہے اسی کا عکس ہوتا ہے. مثلا کہیں سے اگر آپ بھاپ نکلتے دیکھیں تو آپ کچھ پہچان جائیں گے کیا؟ کہ یہاں کچھ ابل رہا ہے، اور اس کو بھی آپ کس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ دودھ ابل رہا ہے یا پھر پانی ابل رہا ہے یا کچھ اور ابل رہا ہے؟ کس سے پتا چلتا ہے؟ کیا ہر چیز کی بھاپ الگ الگ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. خوشبو، بھاپ، اور بھاپ کا بھی جو اٹھنا ہے فرق ہوتا ہے. کلام بھی کسی انسان کے لیے بھاپ کی طرح ہے جو اس کے اندر کا پتہ دیتا ہے. کوئی بھی شخص کیا بولتا ہے، کیسے بولتا ہے، کتنا بولتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قول آپ دیکھیں، جو ان کی گفتگو کا انداز تھا، فرعون کی گفتگو کا انداز، اور اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں ہر شخص بولتا ہے نا. تو ہر شخص جو کچھ بولتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گفتگو کیا ہے؟ بھاپ. کس کی؟ اس کی جو اندر ابل رہا ہے. اس میں ویسی ہی خوشبو ہوگی، اس کی ویسی ہی تاثیر ہوگی. اور دور سے مثلا اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو ایک سیکنڈ میں بتا سکتے کہ کیا پک رہا ہے. کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس فیوم سے، اس اسمیل سے، اس بھاپ سے جو اس کھانے کے اندر سے نکلی ہوئی ہوتی. اسی طرح کسی بھی انسان کا اگر پتہ چلانا ہو کہ وہ اندر سے کیا ہے تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس کی گفتگو سے، اس کے بولنے سے. اب آپ دیکھیے کہ ایک پیغمبر جو کچھ بولتا ہے اور ایک شیطان جو کچھ بولتا ہے، ان دونوں میں کوئی ہے مماثلت؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ابلتے دودھ کو آپ کہیں دال پک رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تمہیں نظر نہیں آتا؟ تمہیں اسمیل سے نہیں پتا چل رہا کہ یہ دودھ ابل رہا ہے یا دال ابل رہی ہے؟ چلتا ہے نا پتا. اسی طرح وما تنزلت بالشیاطین، یہ کلام کیا بتاتا ہے کہ یہ کسی شیطان کے خیالات ہیں. یہ قرآن شیطانی خیالات کا مجموعہ ہے، یہ کوئی سٹینک ورسز ہیں. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، یہ اتنا خوبصورت کلام، یہ اتنی خوبصورت باتیں، یہ کیسی تعلیمات ہیں؟ کیا شیطان ایسی تعلیم دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. مثلا آپ کے ادارے کے بارے میں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا، فلاں کا ہے. تو میں ہمیشہ ہنس دیتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ کیا وہ ایسی ہی تعلیم دیں گے جو ہم دیتے ہیں، جن سے ہمیں منسوب کرتے ہیں؟ اور یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. تو قرآن کو اگر کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ شیطان لے کے اترے ہیں، تو واقعی اس سے پھر وہ شیطانوں کا کلام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. وما تنزلت بہ الشیاطین، اس قرآن کو شیطان لے کے نہیں اترے. دیکھیں ان ساری آیات کا ایک ہی سبجیکٹ ہے، ایک ہی موضوع ہے، اور وہ ہے قرآن کی حقانیت ثابت کرنا، قرآن کی برتری، قرآن کا تعارف، قرآن کی پہچان. فرمایا ما ينبغي لهم، یہ تو ان کو زیب ہی نہیں دیتا، یہ تو ان کا کام ہی نہیں. وما يستطيعون، اور نہ وہ یہ کر سکتے ہیں. یہ تو عاجز کر دینے والا کلام ہے، یہ تو ان کے بس کی بات نہیں کہ وہ ایسا کلام پیش کر سکیں. اگر سارے انسان اور جن بھی مل جائیں تو کیا نہیں کر سکتے؟ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 میں فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. صرف شیاطین کیا، انسان شیطانوں کے اور شیطان انسانوں کے اور ایک دوسرے کے مددگار بن جائے تو بھی اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتے. یہ صرف رب العالمین ہی کا کلام ہے. اور کتنا بڑا چیلنج کیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کیا کرو؟
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اس کے لیے کیا کرو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، صرف اللہ کو چھوڑ دو، باقی سب کو اکٹھا کر لو، پوری ورلڈ کانفرنس بلا لو اور اس کلام جیسا کچھ لانے کی کوشش کرو، لا ہی نہیں سکتے۔ یعنی اس کو تو پڑھنے سے پہلے شیاطین سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہ شیطان کی طرف سے یہ وارد ہو رہا ہے۔ ایکچولی جب کوئی شخص اندھا ہو جاتا ہے نا، جب کوئی شخص ضد کا شکار ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ اسی کے خلاف جا رہی ہے۔ ضدی شخص جب بات کرتا ہے تو بعض اوقات وہ بات اسی کے خلاف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتا، اس کو بھی نہیں مانتا۔ جسے ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 10 اور جھوٹ بولنے پڑتے، تو بالکل ان کا بھی حال ہو گیا تھا کہ ان کا دماغ چل گیا تھا، دیوانے ہو گئے تھے، اور اس دیوانگی میں یہ بھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ اب کہہ رہے ہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ زیب دیتا ہے ان کو اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے، قادر بھی نہیں۔ کیوں نہیں قادر؟ انہم، بے شک وہ، عن السمع، سننے سے، سماعت سے، کس کی سماعت سے؟ قرآن کی، لمعزولون، البتہ معزول کر دیے گئے۔ معزول کا کیا معنی؟ عین زے لام، الگ کرنا، کیونکہ جو بھی ان میں سے سننے کی کوشش کرتا تھا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا۔ سورۃ الحجر آیت 16-17 میں آتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا۔ سورۃ الجن اگر آپ پڑھیں تو اس میں جنات نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ کچھ عرصے سے جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کو شہابوں سے پٹا ہوا پاتے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو چھوا، یعنی آسمان کو پایا، فَوَجَدْنَاهَا، تو پایا ہم نے اس کو، مُلِئَتْ، بھرا ہوا ہے، کس سے؟ حَرَسًا شَدِيدًا، زبردست قسم کے پہرے داروں سے، اس قدر پہرا ہے وہاں کہ کہیں سے کچھ سن نہیں سکتے۔ وہ شہبن، اور ہر جگہ پر شعلے ہیں، پیچھے آتے ہیں جو۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ، اور پہلے ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا، وہاں، مقاعد للسمع، سننے کی جگہوں پر، پہلے ہم نے کچھ جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں ہم فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے جا کے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جو کوئی ایسی ہمت بھی کرتا ہے، سننا چاہتا ہے، یجد لہ شہاب الرصدا، وہ اپنے پیچھے گھات میں لگا پاتا ہے ایک شعلہ۔ یعنی کسی کو اب اوپر جانے کی بھی اجازت نہیں، جتنا عرصہ قرآن پاک نازل ہوا کسی کو وہاں پر مارنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ ان آیات سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کتاب اللہ کی ہے جسے پوری حفاظت میں جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ لے کے اترے ہیں، کسی کی بھی کوئی مداخلت اس میں نہیں ہوئی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کہیں سے بھی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، پس نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی الہ، فتکون من المعذبین، پس تم ہو جاؤ گے عذاب یافتہ لوگوں میں سے۔ کس کو خطاب ہے؟ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کے ذریعے باقی سب کو کہا جا رہا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آپ نے پڑھا ہے 39 میں، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ تو اصل میں یہ ہے پیغام قرآن کا، کیا کہ جس کی یہ کائنات ہے، جس نے یہ ہدایت کی کتاب بھیجی، تم سب بھی اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ پھر آپ سے کہا جا رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور خبردار کرو اپنے قریب ترین کنبے کو۔ عشیرہ کہتے ہیں کنبے کو، برادری کو، قبیلے کو۔ کون تھا آپ کا کنبہ؟ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اپنے قبیلے کو پیغام پہنچانے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب اپنے قریبی لوگوں سے کام شروع کرتا ہے اور ان کی سپورٹ مل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد باہر کے لوگوں تک جانا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے گھر میں ہی تنہا ہو
گھر والوں سے ہی نبٹ رہا ہو تو باہر کے لیے وقت کہاں سے پائے گا؟ تو اس لیے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، اور خاص طور پر عرب کے معاشرے میں جو کہ قبائلی معاشرہ تھا، یہ بات بے حد ضروری تھی کہ آپ اپنے خاندان کو ساتھ لے کر چلیں. اور ویسے بھی انسان پر اپنے بعد، اپنی ذات کے بعد سب سے پہلی جس کی ذمہ داری آتی ہے وہ کون ہے؟ اپنے اہل و عیال، اور اس کے بعد اپنے ہی رشتہ دار. لہذا ان سب کو پیغام پہنچانا لازم ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. یہاں پر کتاب ہے تجلیات نبوت، صفحہ نمبر 54 اس آیت کی تفصیل کہ اس حکم پر، یعنی جو آیت اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا. ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ لوگ تھے. آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی. اب یہ طریقہ سیکھ لیجئے کہ رشتہ داروں کے سامنے ان کو اکٹھا کر کے کیسے پیغام پہنچانا ہے. یعنی کھانے کی دعوت میں بلایا تھا، لیکن جو گفتگو کی تھی وہ صرف باتوں باتوں میں نہیں تھی، فارمل تھی. ٹھیک ہے، یعنی باتوں باتوں میں تو آپ اللہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی فارمل باقاعدہ بٹھا کے سنانا بھی چاہیے. گھر کے اندر درس ہونا چاہیے. اس کی وحدانیت کی شہادت دی. پھر بڑے اچھے انداز میں ان کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا کہ میں تمہارا مخلص ہوں، تمہارا بھائی ہوں، تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. اور اللہ وحدہ لا شریک ہو کی قسم کھا کر بتلایا کہ میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں. اور اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، یعنی موت کیسے؟ جیسے نیند. پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو. کتنے سادے آسان الفاظ میں مثالوں کے ساتھ بات سمجھائی. اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا. بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا. پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، انہیں اچھے انداز میں بات چل رہی تھی. صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا، اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو تم مارے جاؤ گے. مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا. البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑوں. اب دیکھیے کہ اگرچہ وہ نہیں مانے لیکن سپورٹ مل گئی. یہ ضروری تھی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جب آپ اپنے کام کو، اپنے پروگرام کو، اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ سب کر بھی لیں، لیکن وہ جو ایک مخالفت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ کمیونیکیشن سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. جب دوسرے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ضد اور مخالفت شروع ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابو طالب پھر آخری دم تک ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیے. انہی دنوں میں اللہ نے ایک اور حکم اتارا، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کرو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو. اس حکم کے بعد آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے. سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کے صدا لگائی، یا صباحا، ہائے صبح. یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارا، نام لے لے کے پکارا. اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب. جب لوگوں نے یہ آواز سنی کہ یہ کون پکار رہا ہے، کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کہ بات کیا ہے. کیونکہ صادق اور امین تھے نا، لوگ آپ کی بات کو وزن دیتے تھے، ٹرسٹ کرتے تھے آپ پر.
یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پہ حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، منذرین، منذر۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے تھی۔ میں نے وہ دشمن جہنم جو اس کو دیکھ لیا اور میں تمہیں اب خبردار کر رہا ہوں، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا۔ دشمن اس سے پہلے کہ انہیں آدھا پوچھے گا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا صباحا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور یہی بتایا کہ یہ کلمہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ شرک پہ جمے رہے اور ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں پکڑ لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے نہ بچا سکیں گے، نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص کو بھی، چنانچہ فرمایا اے قریش کے لوگو، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا، میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اب نام بنام پکار رہے ہیں، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں، تم لوگوں سے نسب اور قرابت کا تعلق ہے، جسے اس کی طریق کے مطابق تر کروں گا، یعنی حق کے رشتہ داری ضرور نبھاؤں گا، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اس ڈراوے کے بعد، یعنی باقاعدہ یہ ایک ڈراوا تھا، خبردار کرنا تھا، اور آپ دیکھیے کہ شیطان نے یہ بات کتنی عام کر دی کہ اگر کسی کو دین کی کوئی بات بتائیں یا جہنم یا آخرت کی کہتے تم لوگ تو ڈراتے ہی رہتے، بھئی یہی تو کام ہے، کیوں نہیں ڈرتے، ڈرو۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں کا کوئی ری ایکشن سامنے آیا اور تائید یا مخالفت۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا، اس نے کہا تو سارے دن غارت ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب اتری، اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ عام لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ یہ سن کر حیرت اور تعجب میں ڈوب گئے، فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب گھروں کو واپس ہوئے، حیرت و تعجب ختم ہوئی، مطمئن ہوئے، تو متکبرانہ خیالات نے راہ بنائی۔ انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ ایسی باتیں کرتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی نسب میں پڑتا ہے، اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کی تھی، تو جب وہ الگ ہوئے دین چھوڑ کر تو ان کو تانے دیے جاتے اور کہا یہ اچھا، یہ اسی کی اولاد ہے نا، تو اس نے بھی یہی کیا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے، مجمعوں میں، محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا، اللہ کی کتاب کی آیات پڑھتے، پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہ سناتے، اور لوگوں کو کھلم کھلا اور ہر جگہ تبلیغ کرتے، اور جہاں مخالفت شدید تھی وہاں کامیابی بھی ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ آغاز کہاں سے ہوا؟ خاندان سے، پھر ایکسٹینڈڈ خاندان سے، اہل مکہ سے، اور پھر وہاں سے پوری دنیا تک۔
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور خبردار کرو اپنے اقرب کس کے وزن پر ہے؟ افعال کے، قریب ترین رشتہ داروں کو. وَخْفِضْ، اور جھکا دو، جناحک، اپنے پروں کو، لمن، واسطے اس کے جو اتبعک، پیروی کرے تیری، من المؤمنین، مومنوں میں سے، یعنی آپ کے رشتہ داروں میں سے یا غیروں میں سے جو بھی ایمان لے آئے، آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ نرمی کا سلوک کریں، محبت کا سلوک کریں، ان کو خاص طور پر توجہ دیں. ایک طرف انذر ہے، دوسری طرف وخفض ہے. خبردار کرنے کے بعد ماننے والوں کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کریں. فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ آپ کی بات نہ مانے، نافرمانی کریں، کون؟ عشیرتک یا غیر العشیرہ، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بری ذمہ ہوں اس سے جو بھی تم عمل کر رہے ہو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور توکل کرو زبردست رحم فرمانے والے پر. کون ہے وہ؟ الذی یراک، وہ جو تجھ کو دیکھتا ہے. یعنی اس کام میں اب جو مخالفت ہوگی اور جو مشکلات آئیں گی ان کے معاملے میں کیا کرو؟ اللہ پہ بھروسہ. وکفا باللہ وکیلا. کون ہے وہ جس پہ توکل کیا جائے؟ وہ جو دیکھتا ہے تجھ کو حین تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو، قیام کرتے ہو، تنہائی میں، تہجد میں. یہاں قیام سے مراد تبلیغ کے لیے قیام بھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ جاؤ تم اور میں تمہیں دیکھتا ہوں. انی معکما اسمع و ارا. الذی یراک حین تقوم. اب یہ کتنی زبردست دل کو تسلی دینے والی بات تھی نا، کہ مخالفت ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ کی خاص نظروں میں ہو، اللہ حفاظت کرے گا تمہاری. وہ دیکھتا ہے تم کو جب تم کھڑے ہوتے ہو. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تمہارا آنا جانا سجدہ گزاروں میں. تقلب جو ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونے کو کہتے ہیں. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو آنا جانا یعنی میل ملاقات، کسی کام سے آنا جانا، کیونکہ پیچھے کہا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور یہاں پھر کیا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، میل ملاقات کرتے ہیں، تو اہل ایمان کے اندر، نمازیوں کے اندر، اپنوں کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اور دوسرا معنی نماز کے اندر اٹھنا بیٹھنا، جیسے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اٹھ کے بیٹھنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، یہ ہم سب دیکھتے ہیں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. سننے والا ہے دعاؤں کا، جاننے والا ہے حالات کا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں پیغام پہنچانے کے لیے ایک داعی کے لیے جو اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، اور اللہ کے حی قیوم ہونے کا اور اس کی نگاہوں کا یقین ہونا کہ وہ تو دیکھتا ہے، وہ تو جانتا ہے، اس کو تو سب پتا ہے. سورۃ یونس 61 میں بھی آتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. تم جس بھی حال میں ہوتے ہو، قرآن میں سے جو بھی پڑھ کے سناتے ہو، کوئی بھی جو تم عمل کرتے ہو، مگر یہ کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تمہارا قدم قدم چلنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں سب پتا ہے. اور پھر یہ تقلبک فی الساجدین با جماعت نماز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب ساجدین کے بیچ میں، باقی نمازیوں کے بیچ میں آپ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ ہماری نگاہوں میں ہوتے ہیں. انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آزمائش کا آخری مرحلہ ان پہ آیا تو وہ پہاڑی پہ جا کے دعاؤں میں مشغول ہو گئے اور اپنے شاگردوں کو بھی دعاؤں کے لیے کہا تاکہ وہ فتنے میں نہ پڑیں. اور پھر خود اکیلے جا کے نماز پڑھتے، پھر آ کے اپنے شاگردوں کو دیکھتے کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں یا نہیں، پھر جاتے، پھر واپس آتے. تو یہ کیا ہے؟ جانا اور آنا. تقلبک فی الساجدین. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بھی نماز پڑھتے، اللہ کو پکارتے،
اور پھر جو آپ کے ساتھ اہل ایمان تھے ان کو بھی ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے، تو ان سے ملتے، تنہائی میں لوٹتے. یہ ساری ایکٹیویٹی جو اب شروع ہو گئی تھی یہ سب اللہ کی نگاہ میں تھی. اب پچھلی بات سے ہی متعلق پھر قرآن کے بارے میں اور آپ کی رسالت کے بارے میں گواہی دی گئی. ہل انبئکم، کیا میں بتاؤں تم کو اے اہل مکہ، الا من تنزل الشیاطین، کہ شیطان کس پہ اترتے ہیں. تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ شیطان اترتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پہ اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار پر. افاک کس کا صیغہ ہے؟ فعال کے وزن پر مبالغے کا، بہت جھوٹا. کذاب، سخت جھوٹ بولنے والا. اثیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر، بہت گناہگار. مبالغے کا صیغہ نہیں یہ بھی. شیاطین اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار پر. یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں سمع، سنی ہوئی بات. سمع بمانے مسموع، یعنی جو باتیں وہ سنتے ہیں، سنی سنائی باتیں وہ آ کے دوسروں کے دل میں ڈال دیتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اکثر ان کے جھوٹے ہوتے ہیں. شیاطین پیغمبر پر نہیں اترتے. شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ کاہنوں پہ اترتے ہیں، جھوٹوں پہ اترتے ہیں، گناہگاروں پہ اترتے ہیں. اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو لوگ جادو وغیرہ کرتے ہیں تو وہ جنات سے مدد لیتے ہیں اور انتہائی گندے رہتے ہیں تاکہ شیاطین اور جن جو ہیں وہ ان کے مسخر ہو سکیں، تابع ہو سکیں، ان کی بات مانیں، ان کی مدد کریں. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں دریافت کیا. کاہن کون ہوتے؟ قسمت کا حال بتانے والے اور نجومی قسم کے لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کاہن ہیچ ہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ، بسا اوقات وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں، یعنی آپ نے ان کو جھوٹا بتایا کہ کاہن کون ہیں؟ جھوٹے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کبھی کبھی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو سچ بھی ہو جاتی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں نے ایسی بات کی اور وہ کیا ہوئی؟ سچ ہو گئی. اور ایک بات اگر سچ ہو جائے تو پھر لوگوں کا عقیدہ برباد ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی ایک صحیح بات کوئی جن فرشتوں کی گفتگو سے جھپٹ کر لے بھاگتا ہے اور لا کر اپنے دوست کے کان میں مرغی کے کٹکٹانے کی طرح کٹ کٹ کر دیتا ہے. کاہن اس ایک صحیح بات میں 100 سے بھی زیادہ جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں. یہ متفق علیہ روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ شیاطین کہاں جاتے تھے؟ آسمانوں پہ جاتے تھے. وہاں کیا کرتے تھے؟ جگہ بنائی تھی جہاں سے فرشتوں کی باتیں سن سکتے تھے، کیونکہ کائنات کے انتظام پر فرشتے مقرر ہیں. فرشتے جب آپس میں گفتگو کرتے یا ان کو حکم مل رہا ہوتا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بات، مثلاً یہ اگر حکم مل رہا تھا جاؤ فلاں کی جان نکال لو، اب وہ کسی کے کان میں تھوڑی سی پڑ گئی. اب وہ کیا کرتے؟ فوراً آ کے کاہنوں کو بتاتے کہ فلاں شخص اب مر جائے گا. اب کاہن آگے بتا دیتے. اب کیا ہوتا؟ وہ کہتے دیکھا نا، ان کو تو پتا ہے، یہ جانتے غیب کی خبر ہے، بالکل سچی بات بتاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ خود بتا دیا. یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. کیا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کاہنوں کی جو بعض باتیں سچی ہوتی ہیں تو یہ کیسے ہوتی ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ کیسے ہوتی ہیں؟ کہ یہ شیاطین اوپر جاتے ہیں عالم بالا پر، جیسے سورۃ جن میں آتا ہے کہ وہ وہاں جا کے پہلے خبریں سنتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ پہلے کچھ نہ کچھ سن لاتے تھے اور اب بالکل نہیں جا سکتے، وہاں سخت پیرا ہے. تو جب وہ سن سکتے تھے تو کیا کرتے؟ کوئی ایک بات اچک لیتے اور کاہن کو آ کے بتاتے. اور کاہن کون ہوتے تھے؟ جو جنات کو مسخر کیے ہوئے ہوتے تھے. جیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے جن مسخر تھے، ایسے کچھ اور لوگ بھی اس قسم کے حربے کر کے جنوں کو مسخر کر لیتے اور پھر ان کو بھیجتے اس طرح کی خبریں لینے کے لیے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، اب بھی بہت لوگ ایسے کام کر کے اپنے ایمان برباد کرتے ہیں کہ کوئی چوری ہو جائے یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی سیانے کے پاس، کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ کون چور ہے یا وغیرہ وغیرہ. اچھا، وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور
وہ انہیں کہتے ہیں کہ اپنے قابو میں کرنے کے لیے پہلے ان کو کوئی ایسی ان کے ماضی کی یا کوئی ایسی باتیں ان کو بتائیں گے کہ جس سے وہ ان کا اعتماد بڑھ جائے. تو وہ کچھ اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ ہاں تھوڑی دیر تو پہلے مراقبے میں جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کیا آپ کے ساتھ فلاں بیماری ہوئی تھی؟ کہتے ہیں ہاں ہوئی تھی. یہ تو کسی کو نہیں پتا، یہ تو مجھے ہی پتا ہے. ان کو کیسے پتا چل گئی؟ اب وہ یقین آ جاتا ہے کہ ان کو غیب کا علم ہے. اچھا وہ فلاں معاملہ ہوا تھا؟ ہاں ہاں ہوا تھا. دیکھا یہ بالکل سچ ہے، میں کہا تھا نا کہ ان کو سب پتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلا ان کو؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ جو جن ہے یا ہر شخص کے ساتھ جو شیطان ہے، تو وہ جو اس کاہن کے جنات ہوتے ہیں وہ اس انسان کے جن سے فوراً پوچھ لیتے ہیں کہ بتاؤ اس کے ماضی میں کیا کیا ہو چکا ہے. تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں سال میں بیمار ہوا تھا، فلاں سال میں یہ مسئلہ ہوا تھا. وہ فوراً ادھر پہنچاتے ہیں اور وہ تنزل الشیاطین علی کل افاک نسیم، وہ فوراً کمیونیکیشن بحال ہو جاتی ہے. وہ اس کو بتاتے ہیں اور وہ آگے سے خبریں بتا دیتا اور وہ دوسرے کا ایمان برباد کر دیتا. اور پھر وہ آگے کی جھوٹی سچی باتیں لگا کے بتا دیتے کہ اب آئندہ یہ اور یہ ہوگا، اور فلاں فلاں تمہارا دشمن ہے اور فلاں تمہارا دوست ہے، اور خوب گھروں میں فساد اور لڑائیاں ڈلواتے. تو یہ چیزیں بہرحال، کیونکہ شیطانوں کو ایک آزادی بھی ہے، انسانوں کے علاوہ کس کو آزادی؟ شیاطین کو. کیا کرنے کی؟ اسی قسم کے فساد کرنے کی، اور بھی اس کے علاوہ بھی. تو بہرحال یہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اتنی بھی کھلی چھوٹ ہے کہ وہ ہم سب کے ساتھ جو چاہیں کر گزرے. نہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اور اللہ کے بندے کون ہوتے؟ جو اللہ کو یاد کرتے. جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی خبریں دے سکے. جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور دعا پڑھ کے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، فرشتہ کہتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت، تم ہدایت پا گئے، تم بچا لیے گئے اور تم محفوظ ہو گئے اور کافی ہو گیا تمہارے لیے اللہ. اسی طرح جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کے گھر والوں کو سلام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان باہر ہی رہ جاتے ہیں، ورنہ شیطان ساتھ داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے واہ کھانے کی بھی جگہ مل گئی، سونے کی بھی مل گئی. تو بات یہ ہے کہ جہاں شیاطین ہیں وہاں حفاظت کے طریقے بھی بتائے گئے. اور یہاں قرآن صاف بتا رہا ہے ہل انبئکم، کیا میں بتاؤں تم کو، الا من تنزل الشیاطین، کہ یہ شیطان کس پہ اترتے ہیں. یعنی اترتے تو ہیں لیکن کس پہ اترتے؟ پیغمبر پہ نہیں. پیغمبر کے لیے تو ممکن ہی نہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں ہر سخت جھوٹے گناہگار پر. بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فرشتے ابر میں اترتے ہیں، یعنی بادلوں میں، اور ان میں باہم اس امر کا تذکرہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ آسمان پہ ہو چکا ہے. یعنی وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. اور بادلوں میں فرشتوں کی آواز تو وہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ وہ فرشتہ کہہ رہا تھا کہ ادھر کو چلو، ادھر برسو، وہ بھی صحیح حدیث ہے. تو وہ آواز سنی تھی نیچے کسی شخص نے کہ یہ بادل کدھر کو جا رہا ہے اور کہاں برسنے کو کہہ رہا ہے. بہرحال وہ ایک پتریلی زمین پہ برسا اور وہاں سے آگے ایک شخص کے باغ کو جا کے سیراب کیا. خیر، تو اب ہوتا یہ ہے کہ فرشتے جب بادلوں میں آپس میں بات کرتے ہیں، کون سی شیئر کرتے ہیں جو انہوں نے آسمان پہ فیصلے سنے ہوتے ہیں، تو شیاطین اس بات کو چوری سے سن لیتے ہیں. سمجھ جو ہے یہ سنی ہوئی بات ہے، یہ کون سی؟ وہ چوری سے سنی ہوئی بات، اور کاہنوں کے دلوں میں لا کے ڈال دیتے ہیں. کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے شامل کر دیتے ہیں. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث سے مزید وضاحت پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ آسمان پہ کر دیتا ہے تو فرشتے عاجزی اور اطاعت کے اظہار کے لیے اپنے بازو پھڑپڑاتے ہیں، جیسے کسی چٹان پر زنجیر مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے. جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ دوسرے جواب میں کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، وہی بزرگ برتر عالی قدر ہے. اس بات کو کچھ چوری سے سننے والے شیاطین سن لیتے ہیں، وہ نیچے والے چوری سے سننے والے سے کہہ دیتے ہیں. اسی طرح ایک کے بعد ایک ترتیب وار سن لیتا ہے. سفیان راوی نے اپنی انگلیاں کھول کر ہاتھ کو ترچھا کر کے دکھایا، یعنی 4 انگلیوں کو
اس طرح ترتیب دے کے بتایا کہ ایک انگلی دوسری انگلی کے اوپر اور اوپر سے تیسری چوتھی، یعنی یہ اوپر والا ہے جس نے فرشتوں سے سنا، اس نے اس کو اور نیچے تک ترتیب وار بات چلی گئی، حتیٰ کہ سب سے نچلا شیطان کاہن کو بتاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر والا نیچے والے کو بتانے بھی نہیں پاتا کہ پہلے ہی ایک انگارہ ٹوٹنے والا ستارہ اس کے اوپر آ گرتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انگارہ پڑنے سے پہلے وہ اپنے نیچے والے کو بتا چکتا ہے۔ کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے، یعنی جھوٹی باتیں۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں دن کاہن نے ایسا نہیں کہا تھا، غرض اسی آسمان والی بات کی وجہ سے کاہن کی تصدیق کی جاتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تنزل علی کل افاک اثیم، یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں سمع، کیا مراد ہے اس سے؟ سنی ہوئی باتیں۔ کہاں سے سنی ہوئی؟ آسمان سے۔ وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر، کاذبون، جھوٹے ہوتے ہیں۔ کون جھوٹے ہوتے ہیں؟ کاہن، اور پھر شیطان بھی۔ السلام علیکم۔ میں پریکٹیکلی ایک خاتون کو جانتی ہوں پاکستان میں جو یہ کام کر کے میرے سامنے دکھا چکی ہیں، مطلب کہ وہ انہوں نے بتایا ہے، جیسے امی کو انہوں نے 2-3 چیزیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اور آپ کے خاندان میں ان کے ساتھ اس طرح دھوکہ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا بھی کہ فلانی چیز انہوں نے آپ سے نکال کے کہیں اور رکھی ہیں، اور وہ وہاں ملی بھی مما کو۔ میرا سوال یہ کہ گو کہ اتنا ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ نا آپ ان سے مطلب کہ تعلق نہ رکھیں، جو کہ امی نے نہیں کیا۔ امی نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خونی رشتے ہیں، ایسا نہیں ہم توڑ سکتے، ٹھیک ہے جو کیا وہ اللہ مالک ہے۔ لیکن اب میرا سوال یہ کہ ان کو کیسے سمجھایا جائے، اور ہمارے خاندان کے کچھ لوگ ہیں جو مزید ان کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کسی کاہن کے پاس جانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ایمان جاتا ہے، جس نے کسی کاہن کی تصدیق کی اس نے اس تعلیم کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اترے۔ نمبر 2، اگر کوئی کسی ایسے شخص کے پاس جا کے کوئی بات معلوم کرتا ہے، 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی۔ یہ انتہائی خطرناک کام ہے۔ انشاءاللہ عقیدے کا سبجیکٹ آپ پڑھیں گے تو اس میں مزید باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب آپ دیکھیے نا کہ ایک شخص گیا، اس کو پتا نہیں تھا، آپ کی والدہ کو شاید پتا نہیں ہوگا کہ یہ جانا ہی غلط ہے، کوئی اور ان کو لے گیا کہ دیکھو مجھے پتا ہے، میری تو وہ چیز مل گئی تھی، چلو تم بھی چلو۔ اب جس کی چوری ہوتی ہے، جس کے ساتھ کوئی نقصان یا تکلیف ہوتی ہے، وہ اتنا ڈیسپریٹ ہوتا ہے، وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی کمزور ہو جاتا ہے نا انسان، وہ کہیں بھی کہیں لے چلے۔ وہ کہہ رہی ہیں اب تو باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہے، بہرحال جو کچھ بھی ہے، ستارے بولتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزوں کو ہم نہیں روک سکتے، نہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آزادی سب کو دی ہے، خرابیاں موجود ہیں۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہم اپنا ایمان بچائیں، اپنا ایمان بچانے کی ضرورت ہے، اور ایمان بچانے کے لیے بے حد ضروری ہے کیا؟ صحیح علم ہو، صحیح عقیدہ ہو، ورنہ کیے کرائے سارے عمل ضائع۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوتا ہے دوسروں کو۔ اور اگر اسی میں آپ دیکھیں، آپ شاید حیران ہوئے پیچھے کہ یہ باتیں ہوتے ہوتے پیچھے بیچ میں کہا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکارنا۔ پہلے بات ہوئی شیطانوں کی، اور اس کے بعد ہوئی، اور بیچ میں کیا آیا؟ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر۔ یہ آپ دیکھ رہے، وما تنزلت بہ الشیاطین، آیت نمبر 210 سے 212 تک۔ پھر بیچ میں آیا فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور انذر عشیرت الاقربین کے بعد پھر هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایمان کے منافی ہیں، سب اسی میں آتا ہے۔ کوئی شخص کچھ بھی فارچون ٹیلنگ کرے، فیوچر ٹیلنگ کرے، کچھ کرے، چاہے وہ کافی سے کرے یا بالوں سے کرے یا کسی طوطے سے کرے یا کسی بھی ذریعے سے کرے، ایسی ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی سب شگون، بدشگونی شرک ہے۔ یہ جو الٹے جوتے سے شگون لینا، کوے کے بولنے سے شگون لینا، یہ سب چیزیں شرک میں شامل ہیں۔ لہٰذا اس معاملے میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب عمل برباد ہو جاتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عقیدہ کا سبجیکٹ پڑھیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جہاں تک شعراء کا تعلق ہے، اصل میں عرب کے معاشرے میں کاہنوں کا بہت
کاروبار اونچا تھا اور لوگ ان کو بہت مانتے تھے، اور آج کے دور جاہلیت میں بھی یہی ہے. اور والشعراء اس کے بعد یا اس کے علاوہ شعراء جو تھے وہ بہت قابل احترام تھے اس معاشرے میں. اور دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل زیادہ تر خود اور لوگوں کو بھڑکانے والے یہی لوگ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے آنے کے بعد ان سب کا کاروبار ٹھپ ہو گیا یا ہونا تھا. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھانے والوں کے زیادہ تر مخالف اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر صحیح تعلیم پھیل گئی تو ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا. اور یہ ایسی بری بیماری ہے کہ انسان غیر محسوس طریقے سے اس میں انوالو ہو جاتا ہے. کبھی وہ ہاروسکوپ دیکھ رہا ہے اور کبھی بعض اوقات انسان صرف جسٹ فار انجوائمنٹ. اگر رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا ہے یا کوئی قریبی لوگوں میں سے تو اس پر بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. عام طور پر ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہم بہت فالتو وقت باتیں فضول ادھر ادھر کی کرتے ہیں تو پھر کرتے کرتے یہ موضوعات خود ہی بیچ میں آ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. ان چیزوں سے جان چھڑانا اور نکلنا اور ان کا انکار کرنا، اور جب تک یہ نہ ہو خالص توحید آ نہیں سکتی تو تب بھی درست نہیں. صرف جانا بھی منع ہے، صرف جانا جو وزٹ ہے وہ بھی منع ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس طرح کی چیزوں میں ہر شخص کسی نہ کسی طرح ون وے اور دی ادر انوالو ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان پر خوشی، غم، دکھ، تکلیف، پریشانی کے مختلف لمحات آتے رہتے ہیں، اور وہ ایسے نازک وقت ہوتے ہیں کہ جب دوست، خیرخواہ، ہمدرد ایسے ہی مشورے دے کر لوگوں کو بہکاتے ہیں. تو اب استغفار کر کے پچھلی زندگی میں کچھ بھی ہوا ہے تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے. اور کہتے ہیں نا کہ شرک کس طرح داخل ہوگا میری امت میں؟ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ، جیسے سیاہ چیونٹی، کہ پتہ ہی نہ چلے اور انسان شرک میں ہو اور اس کو خبر بھی نہ ہو. یعنی کتنے خطرے کی بات ہے. سب سے خطرناک چیز شرک ہے. سارا دن ہم کیلوریز گنتے رہتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں اپنی دنیاوی صحت اور اپنے وزن کو واچ کرنے کے لیے، لیکن ایمان کی حالت کیا ہے، اس کا کتنا وزن ہے اور وہاں کیا کیا چیزیں خطرناک ہیں، ان کی فکر نہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء شاعر کی جمع، اور اسی لفظ پر سورت کا نام بھی الشعراء، شعر سے. شعر کہتے ہیں منظوم کلام کو، منظوم اور مقفع کلام. لیکن شعر خیالی باتوں اور جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں ادلہ شعریہ، جھوٹی دلیلیں. اور سب سے بہترین شعر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ پر مبنی ہو، حد سے زیادہ مبالغہ آرائی پر مبنی. تو چونکہ عرب کی سوسائٹی میں شاعروں کو بہت اہمیت حاصل تھی، تو یہاں شاعروں کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ کون ہوتے ہیں شاعر اور کیا مقام ہے شاعروں کا. یتبعہم الغاوون، پیروی کرتے ہیں ان کی بہکے ہوئے لوگ، گمراہ لوگ. پیچھے غاوین آئے نا سورت میں، یہاں غاوون ہے. غاوی کی جمع، گمراہ، خواہش پرست. شعراء کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کیا کہتے تھے؟ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون وما هو بقول کاہن. سورۃ الحق. سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے 69، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. تو شعراء پیروی کرتے ہیں ان کی بہکے ہوئے لوگ، یعنی جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو خواہش پرست ہوتے ہیں، جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جیتے. الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے کہ شعراء کیا کرتے ہیں؟ انہم، بے شک وہ، فی کل واد، ہر وادی میں. اور وادی سے مراد یہاں کلام کی اصناف ہے، یعنی شعر و شاعری کی جو قسمیں، جس میں غزل ہے، حجب ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے،
ہر وادی میں یعنی ہر قسم کی باتیں. یہیمون حیران و سرگرداں ہیں. ہیام سے ہے یہ میم اس کا روٹ ہے کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں, ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں, یعنی ہر جگہ منہ مارتے ہیں اور ہر قسم کی باتیں کرتے پھرتے ہیں. کبھی عشق و عاشقی کی باتیں کر رہے ہیں, کبھی مبالغہ آمیز تعریفیں کر رہے ہیں, جھوٹی اور غلط سلط باتیں کہہ رہے ہیں, کبھی فحش باتیں کرتے ہیں, کبھی ان کی باتوں میں بے حیائی اور عریانی ہے, کبھی شیخی بازی اور اطرانے اور فخر اور غرور کی, خصوصاً جو عربوں کے ہاں شاعر تھے, یعنی اس قسم کی باتیں ہیں. اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور کہاں آپ کے فالوورز, یہ دو بالکل متضاد چیزیں ہیں. اور شعراء وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ, اور بے شک وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ مَا لَا يَفْعَلُونَ, جو وہ کرتے نہیں ہیں. ان کے قول اور فعل میں بہت بڑا تضاد ہوتا ہے, کیونکہ وہ زمین آسمان کے خلابے ملاتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں, جوش دلاتے ہیں, جائز کو ناجائز, حرام کو حلال, حلال کو حرام, جو جی چاہے باتوں میں کر کے دکھا دیں. کیونکہ ہائمون جو ہے, ہائم اصل میں کہتے ہیں یہ یہیمون سے جو ہے نا سرگردان. کون شخص ہوتا ہے سرگرداں؟ جو اپنے رخ پہ بغیر کسی حد پر رکے چلتا جائے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نوجوان گاڑیاں لے کے سڑکوں پہ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر مڑ کے کبھی ادھر نکل گئے, پھر آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں, تو انسان سوچتے کہ بھی کیوں ڈرائیونگ کر رہی ہیں, کس لیے, یہ کام کچھ نہیں. ایک طرف کو گئے, پھر ادھر سے ادھر مڑ گئے, پھر واپس آ گئے. پھر تو جب زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا تو انسان کیا کرتا ہے؟ سرگرداں, بے مقصد, آوارہ گردی جس کو کہتے ہیں, کہ یہ ہر وادی میں آوارہ گردی کر رہے ہیں, یعنی ہر جگہ پر گھوم رہے ہیں. ان کے کلام میں کوئی مقصد نہیں. اور خاص طور پر وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, اور بے شک وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. اور یہ بات بھی دین کے مزاج کے بالکل خلاف ہے کہ انسان جو کہے وہ کرے نہیں. آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں تو خیر شعر و شاعری تھی, لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو اس قسم کی دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں یا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جو عملی زندگی سے بالکل میل نہیں کھاتی, حقیقی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, یعنی شعراء میں سے جو ایمان لاتے ہیں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک عمل کرتے ہیں, وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں, وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا, اور بدلہ لیتے ہیں اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا, وہ اس سے بچے ہوئے. تو گویا یہاں شاعروں کی دو قسمیں بتا دی گئیں. ایک کون ہے جو جھوٹے ہیں, ہر وادی میں سرگرداں ہیں, ان کے قول و فعل میں تضاد ہے, اور دوسرے وہ ہیں جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں. ان کی شعر و شاعری انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی, اور اپنی شاعری کے ذریعے وہ بہترین پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو ایسے شاعر اس سے بچے ہوئے ہیں. جہاں تک شعر و شاعری کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات شعر کی تعریف بھی کی ہے, سنا بھی ہے, کہنے کو کہا بھی ہے, اور بعض اوقات اس کی مذمت کی ہے. تو اچھا شعر جو اچھے نتائج پیدا کرے پسندیدہ ہے, اور برا شعر جس کے نتائج خراب ہو وہ ناپسندیدہ ہے. گویا شعر و شاعری اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے, اس کا اچھا یا برا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا. شعر و شاعری ایسے ہی ہے جیسے کوئی آلات ہو, ٹول ہے, ایک بات کہنے کا ایک طریقہ ہے, ایک انداز ہے, بالکل ایسے جیسے ٹیلی ویژن ہے یا اور میڈیا کے ذرائع ہیں. تو اب وہ اٹ سیلف تو اچھے یا برے نہیں ہیں. اگر آپ ان کو اچھی چیز میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے اچھائی پھیل سکتی, اور اگر آپ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہے, انسان کے لیے نقصان دہ ہے, اس سے برائی پھیلتی. تو شاعر بھی قوم کے سپوکس مین ہوتے تھے, قبائل کے سپیکر ہوتے تھے,
اور ان کے ذریعے قبیلے کی نمائندگی ہوتی تھی. وہ ایک طرح سے قبیلے کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے تھے. ان کے ذریعے باتیں دوسروں تک پہنچائی جاتی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا حسن الشعر کحسن الکلامی قبیحہ کقبیح الکلامی، کہ شعر کا حسن کلام کے حسن کی طرح اور اس کی قباحت قبیح کلام کی طرح ہے. یعنی اگر اچھا معنی ہے تو اچھا شعر اور برا ہے تو برا ہے. ایک اور موقع پہ فرمایا ان من الشعر لحکمہ، کہ شعروں میں سے بعض شعر کس پہ مبنی ہوتے ہیں؟ حکمت پہ. بڑی دانائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں شعر میں. ایک اور موقع پہ فرمایا لَأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِئَ شَعْرًا، کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے جو اسے خراب کر دے، اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعر سے بھرا ہوا ہو. یعنی گندے شعر یاد کرنا اور گندی شاعری کرنا اس سے بھی بدتر ہے جیسے کسی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو. پیپ سے پیٹ کب بھرتا ہے؟ جب کوئی انفیکشن ہوتا ہے، اور ورسٹ قسم کا انفیکشن پیٹ کا انفیکشن ہوتا ہے. یعنی سب سے گندا انفیکشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں. پیپ کسی بھی جگہ ہو تو گندی ہے، لیکن اگر آنتوں میں ہو جائے، پیٹ میں ہو جائے تو بدترین ہے. یعنی اس سڑاند اور گندگی سے تشبیہ دی. اس سے بھی بدتر چیز ہے بری شاعری، فحش شاعری، جھوٹی شاعری، کہ جس سے انسانوں کے مزاج بگڑتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوہ ارج میں چل رہے تھے. اچانک ایک شاعر گاتا ہوا سامنے آیا، کچھ پڑھتا پڑھتا سامنے آیا. آپ نے فرمایا شیطان کو پکڑ لو. پھر فرمایا اگر کسی جوف کے اندر پیپ لہو بھرا ہو تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے اندر شعر بھرے ہوئے ہوں. ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا انتہائی مبالغہ کرنے والے غارت ہو گئے، یعنی بہت جھوٹی باتیں کرنے والے اور باتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے والے برباد ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے مقرب تم میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، اور میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن سب سے دور تم میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق برے ہوں گے، فضول باتیں کرنے والے ہوں گے، بنا بنا کر خلاف حقیقت کثیر کلام کرنے والے ہوں گے، بے وجہ ردیف قافیے جوڑ جوڑ کر لمبی چوڑی بات، حلق پھاڑ کر بغیر احتیاط کے کلام کو پھیلانے والے ہوں گے، یعنی گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرنے والے ہوں گے. جس میں نبی کہا نا کہ بعض اوقات شعر و شاعری میں نہیں تو لوگ تقریروں میں یا واعظ یا خطبوں میں ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جس میں چیخنا چلانا اور ایک دھواں دھار قسم کی تقریریں جن کو کہا جاتا ہے، اگر خلاصہ دیکھا جائے کچھ بھی نہیں ہاتھ آتا. یہ بھی ناپسندیدہ ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن آپ نے فرمایا مجھ سے دور ترین ہوں گے. پھر اسی طرح حضرت جابر کی روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم سرساروں کو، یعنی بہت باتیں کرنے والوں کو، متشدقون کو، یعنی باچھیں پھاڑ کے کلام کرنے والوں کو، گلا پھاڑ کے بولنے والوں کو تو جانتے ہیں، لیکن یہ متفحقون کون ہے؟ فرمایا تکبر کرنے والے، یعنی کہ آؤٹ آف تکبر وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ بدترین سزا اس شخص کو ہوگی کہ جس کی آنتیں بھی باہر نکل آئیں گی جہنم میں، اور وہ آنتوں کے گرد یعنی کہ لپٹ کے گھوم رہا ہوگا. اور وہ کون شخص ہوگا؟ جو دوسروں کو تو اچھا کرنے کے لیے کہے اور خود نہ کرے. اور سورۃ الصف کے شروع میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے وہ بات کہ تم کسی کو جو کہو وہ خود نہ کرو. تو یہاں پر پسندیدہ شاعر پھر کون سے ہوئے؟ نمبر 1 صاحب ایمان، نمبر 2 باعمل لوگ، عمل الصالحات. ایسے نہیں کہ جو انہم یقولون ما لا یفعلون وہ نہ ہو، بلکہ اس کے برعکس عمل صالح کرنے والے ہوں. اور پھر خاص شرط ہے وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، بہت زیادہ ذکر کرنے والے. کیونکہ شعر و شاعری یا گانا عموماً کیا کرتا ہے انسان کو؟ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کبھی کوئی گانا سن لیں جو آپ نے کبھی ماضی میں سنے ہوں تو وہ زبان پر اس طرح چڑھ جاتا ہے کہ پھر
استغفار کرنا بھی انسان بھول جاتا ہے. تو ایسی شعر و شاعری جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ گانا جو ہے وہ دل میں نفاق کو اگاتا ہے، نفاق اگتا ہے، اس سے منافقت آتی ہے، کیونکہ بہت سے گانے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، اور جھوٹی بات ہے جب انسان کہنے سننے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سچائی کی بھی طلب نہیں رہتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعر و شاعری ہے ہی بری چیز، نہیں. صحیح مقصد کے لیے شعر کہنے کی اجازت ہے، اور نہ صرف یہ اجازت بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج بھی کیا. اگر اللہ نے کسی کو یہ ٹیلنٹ دیا ہو اور وہ اس کو صحیح راستے پر استعمال کرے تو وہ اس کے لیے باعث اجر ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ابو سفیان نے حجب کی، حجب کہتے ہیں کسی کی برائیاں بیان کر، تو آپ نے ان کو کہا کہ تم جواب دو، اور ان کے لیے دعا بھی کی، احجہم و جبریل معک، کہ تم ان کی حجب کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہے. اور ان کے لیے دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ ان کو روح القدس سے مدد دے. تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسان نے پھر مشہور اپنا قصیدہ کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ان کے لیے ممبر لگوایا تھا، وہ اس پہ کھڑے ہوئے تھے اور مسجد میں انہوں نے یہ پڑھا تھا. یعنی اچھا شعر مسجد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور جب انہوں نے پڑھا تو وہ واقعی بہت زبردست قصیدہ. تو اس کے چند شعر سنا دو. بہت لمبا قصیدہ، چند شعر ہیں اس کے. حجوت محمدا فاجبت عنہ، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی، میں ان کی طرف سے تمہیں جواب دیتا ہوں. وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اور اللہ کے پاس ہے میرے اس عمل کی جزا. ان اجریہ الا علی اللہ. کیونکہ شاعروں کا عموماً کیا ہوتا ہے کہ جس کی مدح کرتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے اگر ہم، وہ جیسے شاعر آئے تھے پھر کہتے حجوت محمدا برا تقیا رسول اللہ شیمتہ الوفاء، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی جو انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان ہیں، اللہ کے رسول ہیں جن کی خصلت ہی وفائے عہد ہے. یعنی ایسے عظیم کردار کی تم نے حجب کی. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، میرے والد اور میری والدہ اور میری اپنی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو تم سے بچانے والی ہے. یعنی ہم سب آپ کے لیے جان نچھاور کرنے والے ہیں، آپ کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے. پھر کہتے ہیں اتشتمہ ولست لہ بکفء فشرکما لخیرکما الفداء، تم نے آپ کو گالی دی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے گالی دی، تم تو ان کے برابر کے بھی نہیں ہو، تو تم میں سے جو سب سے برا ہے وہ سب سے اچھے کے لیے فدا ہو جائے. یعنی ان کو ان کے اوپر ڈالا. اور وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفاء، اللہ کے رسول جبریل اور روح القدس ہمارے اندر ہیں جن کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی تمہارے اندر ایسا کوئی بھی نہیں. لسانی صارم لا عیب فیہ، میری زبان تلوار کی طرح ہے جس میں کوئی عیب نہیں. وبحری لا تقدرہ الدلاء، اور میرا سمندر ایسا ہے کہ جس سے ایک ڈول پانی نکالا جائے تو اس سے مقدر نہیں کرتا کہ تم اگر کوئی بات کرو گے تو میں تمہیں اتنی سناؤں گا کہ جس سے تم عاجز آ جاؤ گے. بہرحال تو حضرت حسان نے آپ کے کہنے پر یہ قصیدہ لکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ابو سفیان کے قصیدے کے جواب میں، کیونکہ اس دور میں جو سب سے بڑا ٹول تھا وہ شاعری تھی، اور شاعری کا جواب شاعری سے دینا ضروری تھا. یہ اس سورت کا اہم ترین سبق ہے. پوری سورت کا جو اہم سبق ہے وہ کیا ہے کہ ہر پیغمبر نے اس دور کے سب سے اعلیٰ ترین فن کا توڑ کیا یا اس کا جواب دیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ساحری کا توڑ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء کا توڑ کیا. دین کی تبلیغ کیسے کرنی چاہیے؟ جہاز کے مقابل گدھے پہ سوار ہو کر. ہم اسی طرح کام کر رہے ہیں. اگر دشمن جہاز پر ہے تو آپ کو بھی جواباً کس پہ سوار ہونا ہوگا؟ جہاز پر. ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے. آج کا کیا ہے؟ کمیونیکیشن، میڈیا. اور اس وقت مسلمان اس میدان میں گدھے پہ سوار ہیں. لکھنے والے بہت کچھ لکھتے ہیں، دین کے لیے نہیں لکھتے. بولنے والے بہت کچھ بولتے ہیں، دین کے لیے نہیں بولتے. گانے والے بہت کچھ گاتے ہیں، دین کی حدود کو سامنے رکھ کر پیغام نہیں پہنچاتے.
تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک توڑ ہوتا ہے، جب تک وہ نہ کیا جائے بات نہیں بنتی. ایک دور تھا کہ جب اسلحے سے مقابلے کیے جاتے تھے، لیکن اس دور میں میڈیا اسلحے سے زیادہ دین کو نقصان دے رہا ہے، کیونکہ ایک جھوٹی بات، ایک مسلمانوں کے خلاف بات، ایک غلط قسم کی بات اللہ، رسول، دین کے خلاف کس طرح پھیلتی ہے؟ سیکنڈ سے بھی کم میں، اس تیزی کے ساتھ پھیل جاتی، اور اس کے جواب میں ہم صرف جلوس نکال دیتے ہیں. حضرت حسان کی طرح کوئی جواب دینے والا نہیں. کوئی کتاب لکھ دیتا ہے پوری، اور ہم اپنے ہی بینک جلا دیتے ہیں اور اپنی ہی بسیں جلا دیتے ہیں، اور گالیاں اور فساد اور لڑائیاں اور جھگڑے اور چیخنا اور چلانا، لیکن کسی میں توفیق نہیں کہ وہ اس طرح کاٹ کرے اس بات کی جیسا کہ کرنی چاہیے اور واقعی اس کا کچھ فائدہ بھی ہو. اور آخر میں کیا ہے، اصل میں یہ ٹاپک بہت طویل ہے لیکن ابھی اتنا ہی وقت ہے تو اتنا ہی کافی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. کیا جان لیں گے؟ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کون سی لوٹنے کی جگہ وہ لوٹتے ہیں. منقلب کیا ہے؟ اسم ظرف، مکان بھی اور زمان بھی، یا مصدر میمی. منقلب سے مراد انجام ہے. ظالموں کو پتہ چل جائے گا کیا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. ظلم کرنے والے اپنے انجام کو دیکھ لیں گے. واپسی تو سب کی ہے، پھر انہیں وہاں پتہ چلے گا کہ ان کو کون سی جگہ مل رہی ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ جہنم کے کس طبقے میں، کون سی جگہ ان کے لیے الاٹ کی گئی ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں نے جتنا بھی پڑھا ہے، جیسی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو دی تھی، ایسی دعا کسی اور کے لیے نظر نہیں آتی کہ اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید کر، مدد کر. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حسان تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے. ان کی صلاحیت ان کی زبان دانی تھی، کیونکہ عربوں کے ہاں بھی 2 طرح کی جنگیں تھی، ایک تو فزیکلی اور دوسرے شعر و شاعری. اگر کوئی شاعر کسی دوسرے قبیلے کی حجب کر دیتا تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے تھے، اور اگر کوئی کسی کی تعریف کر دیتا تو وہ نکمے سے نکمے بھی بہت اونچے چلے جاتے تھے. ایک خاندان تھا، غریب تھا، ان کی 5 بیٹیاں تھی، شادی نہیں ہو رہی تھی. تو بیوی نے شوہر کو کہا کہ وہ عاشا ایک شاعر تھا کہ وہ آ رہا ہے تو تم اس کو بلاؤ گھر پہ. بہرحال اسے بلایا، اسے کھلایا پلایا اور اس کی بہت تعریف کی اور اس سے اپنا مسئلہ بیان کیا. اس نے ایسا قصیدہ لکھا ان لڑکیوں کے حق میں کہ تھوڑے ہی دنوں میں ان سب کی شادیاں ہو گئی. یعنی میں صرف یہ مثال اس لیے واقعہ سنا رہی ہوں کہ شاعر کا کیسا زبردست رول تھا، کیسا افیکٹو میڈیا تھا شعر و شاعری، کہ جس کو چاہتے وہ اٹھا دیتے، جس کو چاہتے وہ گرا دیتے. شاید آپ اس کو اس کانٹیکس میں نہ سمجھ سکیں کیونکہ عربوں کا پورا ماحول اور ہسٹری آپ کے سامنے نہیں ہے، کہ وہاں پر تلوار سے بھی زیادہ تیز کاٹ تھی شعر کی. اور آج کے دور میں بھی کمیونیکیشن کے ذرائع، تحریر سے جہاد، قلم سے جہاد، زبان سے جہاد، اور وسائل اعلام جسے عربی میں اعلام میڈیا کہتے ہیں، ان کے ذریعے جہاد جو ہے بہترین جہاد ہے. اعتراضات کے جواب دینا اور شبہات کو دور کرنا، میرے نزدیک وہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ موسٹ افیکٹو طریقے سے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا. جب بات پہنچ جائے گی تو اکثریت تو سچائی کو دیکھ کر حق اور باطل کا فرق پہچان جائے گی. اور پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اعتراضات اور جو خلاف باتیں ہوتی ہیں ان کو دور کیا جائے اور دفاع کیا جائے. ہر اس شخص کے لیے جسے لکھنا آتا ہے، جسے بولنا آتا ہے، جسے شعر و شاعری آتی، وہ ان وسائل کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے. حضرت حسان نے جس طرح جواب دیا تھا ان جھوٹی باتوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئی تھی، فرمایا کہ ایسے شاعر جو ایمان لائیں، جو نیک کام کریں، اللہ کو یاد کریں اور ظلم کا بدلہ لیں، ان کے لیے شاعری کی اجازت ہے، ان کے شعر پسندیدہ ہیں.
اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن پاک میں اجازت دی گئی نا، سورہ شورى میں آتا ہے وَلَمَنِ انتَصَرَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ. تو مظلوم کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بدلے لینے کی اجازت ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. کیونکہ اللہ نے ہمیں جتنی بھی اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں دی ہیں ان میں اعلیٰ ترین صلاحیت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ ایک بہترین کوالٹی جو انسان کو ملی. اور بیان سے مراد صرف تقریر کرنا نہیں ہے، لکھنا بھی اسی میں ہی آتا ہے. بیان چاہے بول کے زبان سے ہو چاہے تحریر سے ہو، یہ اعلیٰ ترین کوالٹی ہے انسان کو جو ملی ہے. اگر اس کا استعمال صحیح ہوگا تو وہ انسان کو وہ اوپر لے جانے والا، اور اگر اس کا استعمال غلط ہوگا تو وہ الٹا اسلام اور دین کے خلاف بنے گی چیز. اسی لیے آپ دیکھیں کہ 3 کوالٹیز جو ہیں سخت ناپسندیدہ ہیں گفتگو میں. کون سی؟ ثرثارون کثرت کلام، متشدقون گلا پھاڑ کے بولنا، متفہقون کلام کے اندر خود نمائی کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریفیں کرنا، تکبر کا اظہار کرنا. چلیے چونکہ وقت ختم ہے اس لیے بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.